قال اللہ تبارک و تعالی المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ آج کا عنوان دنیا کی چمک آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔ جیسے جیسے زمانہ بدلا لوگوں نے اپنی محبتوں کے معیار بدل لیے۔ کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو اس کے قریب ہو گئے، کوٹھی کار ہے تو اس کے قریب ہو گئے، دنیاوی مقام ہے، سٹیٹس ہے، اس بندے کے قریب ہو گئے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ یہ چیزیں دنیا کے اندر زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مگر یاد رکھنا کہ وہ نیکی جو باقی رہنے والی ہے، جسے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ثواب کے اعتبار سے اور جس نیکی کے ساتھ امید کو وابستہ کیا جا سکتا ہے، یہ بہترین چیز ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جسے اللہ جل جلالہ کی خاطر جب اختیار کیا جائے تو وہ چیز باقی رہنے والی ہے۔ وہ مال ہو، دولت ہو، محبت ہو، مکان ہو، زمان ہو، ہر وہ چیز جو اللہ کے نام پر ہوگی اصل میں وہ باقی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق۔ لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ دیکھو، یہ دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ کہیں یہ معیار بنا بیٹھو کہ پیسے میرے پاس ہیں، حق پر میں ہوں، جائیداد میرے پاس ہے، میں حق پر ہوں۔ اگر وہ اتنا ہوتا تو اس کے پاس کوئی بہت کچھ نہ ہوتا۔ یہ ہمارا سوچ کا معیار ہی غلط ہے۔ اس سوچ کے اس معیار نے انسانوں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ ہم نے اپنے ہی ہاتھ میں ترازو لے لیا اور اسی پر پرکھنا شروع کر دیا کہ اس کے پاس پیسے ہیں، لہذا یہ بھی اللہ کا اس پر بڑا کرم ہے۔ بھائی اس کی کوٹھی بہت بڑی، جی اللہ کا اس پر بڑا کرم ہے۔ بھائی اس کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں، جی بندہ بڑا بدبخت ہے، کچھ بھی نہیں بنا سکا، زندگی برباد کر دی۔ خدا کے لیے اس ترازو کو، اس معیار کو چھوڑو۔ یہ معیار اصل میں ہے نہیں۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے دیکھو، دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، فریب میں تمہیں نہ مبتلا کر دے۔ دیکھو، یہ جو دنیا ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے، فریب میں ڈال دے، معیار کو بدل دے، سوچ کو بدل دے، تمہاری تفکر تدبر کو بدل دے۔ نہ، ایسا نہ کرنا۔ اگر یہ سب کچھ ہوتا تو صحابہ کرام، روایات آ رہی ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اللہ کے ولی مل جائیں تو ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کرتے۔ مگر صحابہ کرام جو صفہ کے مقام پر بیٹھ کر حضور سے علم حاصل کیا کرتے تھے، ان کے پاس اگر کسی کے پاس تہمد ہے تو چادر نہیں ہے، چادر ہے تو اس نے باندھی ہوئی ہے، اور سطر کہیں کھل نہ جائے، کہیں اعضاء واضح نہ ہو جائے، ہر وقت وہ اپنے چادر کو سمیٹتے رہتے۔ اور چادر کا ایک حصہ
گردن کی ایک طرف دوسرا دوسری طرف پیچھے، جسے ہم پنجابی میں بکی کہتے ہیں، صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ کرام وہ بنا کر رکھتے. اور دیکھیں لاکھوں کروڑوں اللہ کے ولی مل جائیں تو صحابی کا مقابلہ نہیں کرتے. اگر یہ پرکھ کا مقام ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھوکے اور پیاسے کیوں رہتے؟ پیٹ پر پتھر کیوں باندھے جاتے؟ یہ مطلب یہ معیار نہیں ہے کہ ایک آدمی بہت کھاتا پیتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ نے کہا حضور دیکھیے ہم نے کچھ کھایا نہیں، پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے. میرے آقا نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دکھایا، تم نے ایک باندھا ہے، میں نے شدت بھوک کی شدت کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے. ایسا یہ معیار نہیں ہے. اور بالکل اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ممبر پر جلوہ فگن ہوئے. حضرت ابو سعید فرماتے ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارد گرد بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا ان مما اخاف علیکم من بعد ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینہ. دیکھو مجھے تمہارے اوپر یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم فقیر بن جاؤ گے، تمہارے پاس ہوگا کچھ نہیں، رہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، پہننے کے لیے کپڑا، یہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے. حضور نے فرمایا فکر مجھے اس بات کی ہے کہ یہ چیزیں تمہارے پاس بڑی فراوانی کے ساتھ آ جائیں. یعنی نہ ہونے پر فکر مندی نہیں، فکر مندی ہے زیادہ ہونے پر کہ پھر اس کا استعمال کیسے کرو گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے سنگلاخوں پہ چل رہا تھا تو سامنے احد پہاڑ آیا. ایسے ہم سیر کے لیے جائیں تو درمیان میں چیزیں دیکھتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں سرکار کے ساتھ چل رہا تھا تو راستے میں احد پہاڑ آ گیا. حضور کی نظر پڑی، میری نظر پڑی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، آپ نے فرمایا اے ابو ذر. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا ما یسرنی ان عندی مثل احد ھذا ذهبا تمضی علی 3 ایام وعندی منہ دینار الا شیء ارصدہ. کائنات کیا کہنے فرمایا دیکھ رہے سامنے احد پہاڑ؟ جی دیکھ رہا ہوں سرکار. حضور نے فرمایا کہ اتنا مجھے سونا مل جائے نا، اتنا سونا مل جائے تو مجھے یہ بات اچھی لگے گی کہ میں 3 دن سے پہلے سارے کا سارا ہی رب کی راہ میں تقسیم کر دوں. یہ مجھے اچھا لگے گا. اور 3 دن گزریں اور پھر ابھی تک میرے پاس کچھ پڑا ہوا ہو، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی. دیکھیں تولے 2 تولے کی بات نہیں ہے، سیر 2 سیر کی بات. احد پہاڑ جتنا سونا مل جائے، ضرور میری خواہش ہے 3 دن سے پہلے میں اسے تقسیم کر دوں رب کی راہ میں. ہاں اتنا کتنا صرف رہ جائے جتنا میں نے کسی کا قرض دینا ہو، اتنا رہ جائے. یا سرکار نے فرمایا اتنا کتنا رہ جائے کہ میں نے اس کے لیے پہلے سے ہی طے کر چکا ہوں کہ بھئی اتنا سونا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو. حضور نے باقاعدہ ہاتھوں کے ساتھ، مقدس ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیا، دائیں بائیں سامنے پیچھے. سرخ روئی اس میں ہے، یعنی احد پہاڑ جتنا سونا ملے اور 3 دن تک وہ میرے پاس رہے. سرکار فرماتے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی. 3 دن سے پہلے میں تقسیم کر دوں. ہاں صرف اتنا کتنا ضرور پڑا ہو جتنا کتنا کسی کو میں نے قرض دینا ہے، میں مقروض ہوں، قرض دینا ہے، یا میں پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ اتنا مال فلاں کو دینا، بس اتنا پڑا ہوا ہو اور باقی سارے کا سارا راہ خدا میں وہ تقسیم کر دوں. بڑھتے بڑھتے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا تم یہاں ٹھہرو، لا تبرح، رات کو چل رہے تھے، لا تبرح حتی آتیک. حضور نے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں. رات کا وقت تھا. صحابی فرماتے ہیں میں وہاں ٹھہرا رہا. حضور آگے تشریف لے گئے. میں نے کچھ باتیں سنی، آواز سنی.
میں یہاں سے چھوڑ کر جانا چاہتا تھا مگر مجھے حضور کا قول یاد آ گیا کہ یہاں تھے دیکھو لا تبرح حتی آتیہ کا، میرے آنے تک تم یہیں ٹھہرنا۔ کہتے میں ٹھہرا رہا، کچھ دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ میں نے کہا حضور کیا وجہ ہے؟ لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له فقال وهل سمعته؟ میں نے عرض کیا حضور ابھی آپ باتیں کس سے کر رہے تھے؟ اچھا حضور نے اچھا تو نے بھی سنا ہے؟ میں کہا جی حضور میں نے بھی باتیں سنی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ذاک جبرائیل، یہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے، میں اور جبریل امین آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہ وہ آواز تھی۔ اتانی فقالا، حضرت جبریل امین کہہ کیا رہے تھے؟ اب وہ جملہ سننے والا ہے۔ فقال من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا داخل الجنہ۔ جو شخص، جبریل امین مجھے کہہ رہے تھے حضور آپ کے جتنے بھی امتی ہیں انہوں نے شرک نہ کیا ہو، باقی گناہ گار جتنے بھی ہوں گے، جتنے بھی گناہ گار ہوں گے، میں مجدہ جاں فضا یہ سنا رہا ہوں حضور آپ کے امتی مشرک نہ ہوں، شرک نہ کیا ہو، باقی جتنے بھی ہوں گے رب ذوالجلال ان لوگوں کو جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دوبارہ پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، بھئی اگرچہ انہوں نے چوری کر لی ہو، خدا نخواستہ بد روشی کر لی ہو، پھر بھی؟ جبریل امین نے عرض کیا حضور جو کچھ بھی کر لیا ہو یہ رب کو پیارے ہی اتنے لگتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، معافی طلب کر لیں۔ اللہ جل جلالہ یہ بندہ جتنا بھی بڑا گناہ گار ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ذکر کیا حضور رب ذوالجلال انہیں جنت الفردوس کا مالک بنا دے۔ کتنی خوش نصیبی ہے، کتنی خوش نصیبی ہے۔ اور اسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، الجامع الصحیح للبخاری، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا دیکھو تمہارا زندگی کا معیار جو تم گزار رہے ہو، کچھ تم سے نیچے ہیں کچھ اوپر ہیں، کسی کے پاس پیسے کم ہیں کسی کے پاس زیادہ ہیں، جتنا کتنا مال تمہارے پاس ہے اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھا کرو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو۔ اگر آپ کا 5 مرلے کا مکان ہے تو 10 مرلے والے کو نہ دیکھو، اسے دیکھو کہ جس کے پاس 2 مرلے کا مکان ہے، اسے دیکھو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس بندے کو دیکھو، پھر اندر توکل پیدا ہوتا ہے۔ بہت سی ہماری بیماریاں ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہیں، جس وقت ہم توکل نہیں کرتے اور اس جگہ پر پہنچنا چاہتے ہیں جہاں تک ہم پہنچتے نہیں ہیں، ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہاں دیکھو اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ من فی المال والخلق فلینظر الی من هو اسفل منہ۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، توکل پیدا ہوگا، اللہ کی ذات کا شکریہ ادا کرنے کا موقع ملے۔ اور بالکل اسی طرح سے ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، سرکار نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا کے اندر اندیشے، پریشانیاں، بیماریاں، کمیاں، کمزوریاں، نہ جانے کیا کیا، گھر کے مسائل، پڑوسیوں کے مسائل، محلے کے مسائل، پورے شہر کے مسائل، اتنے مسائل میں بندہ گھرا ہوا ہے۔ کائنات کے آقا نے فرمایا الدنیا سجن المومن، بندہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور یہ جو کافر آدمی ہے بڑی موج کرتا ہے، جنت الکافر، کافر کے لیے یہ بڑی موج کا زمانہ ہے۔ اور یہ شخص جو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں کبھی، خلاصہ ساری بات کا یہ، کبھی بھی دولت کو معیار نہ بنانے، اچھے اچھے کپڑوں کو معیار نہ بنائے کہ اس کے کپڑے کتنے اچھے ہوتے ہیں، اس کا مکان کتنا اچھا ہے، دنیا کے اندر اس کی شہرت کتنی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی یہاں پر 70 صحابہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 70 صحابہ کو دیکھا
ایک صحابی کو نہیں، 70 صحابہ کو دیکھا میں نے، کسی کے پاس پہننے کے لیے پورا لباس نہیں تھا، اور 70 صحابہ کی پوزیشن کیا تھی؟ قد رابطوا فی اعناقہم، وہ جو ان کی چادریں تھیں انہوں نے چادروں کو گرا، اپنی گردن پر گرا دی ہوئی تھی، جیسے بچے بکی لگاتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے کیا ہوا تھا۔ صحابہ کرام، خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، دو جہان کے بادشاہ، آپ نے اپنے صحابہ نماز پڑھتے، پیچھے آ کر عورتیں بھی نماز پڑھتی، آپ نے عورتوں کے ایک مرتبہ فرمایا خبردار خیال رکھنا، جب میں سجدے سے سر اٹھاؤں اللہ اکبر کہوں تو خواتین تم نے پہلے سر نہیں اٹھانا، تمہارے بھائی صحابہ کرام آگے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہوتا کہ بھرپور طریقے سے ستر پوشی کا کام لے سکیں۔ ایک مرتبہ پہلے وہ میرے اللہ اکبر کہنے پر وہ اٹھ پڑے، جب وہ اٹھ جائیں اور تمہیں محسوس ہو جائے اس کے بعد تم نے اپنا سر اٹھانا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد ایک صحابی، حضور بابا ایک صحابی اگر ایک مٹھی جو کی رب کی راہ میں تقسیم کرتا ہے تو پوری دنیا جہان کے لوگ سونا سارے کا سارا بھی تقسیم کر دیں تو اس صحابی رسول کے ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا مقام ہے۔ آئیے اپنا ذہن بدلیں، اپنی سوچ بدلیں، اپنی فکر بدلیں، اور دنیا کو دیکھ کر کہ جس پر اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جس کے پاس کچھ نہیں، کرم اس طرف ہو سکتا ہے۔ اس سے کبھی کسی کو حقارت سے نہ دیکھیں۔ دو بھائی کام کاج کیا کرتے، ایک بہت کام کرتا، دوسرا کام نہیں کرتا، بس حضور کی بارگاہ میں آ جایا کرتا۔ جو کام کرنے والا تھا اس نے ایک دن حضور سے کہا حضور میرا یہ بھائی ہے، کام کرتا نہیں، بڑا نکھٹو ہے۔ حضور نے وہیں پر چپ کروا دیا، تم اس کے نہ کرنے پر اس کا مذاق اڑا رہے، یہ نکھٹو ہے، نکما ہے، کچھ کرتا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو تجھے رزق مل رہا ہے نا، جو تجھے رزق مل رہا ہے وہ بھی اسی کے صدقے مل رہا۔ لیکن کبھی کسی کو دیکھ کر کہ یہ کام نہیں کرتا، نکھٹو ہے، نکما ہے، جہاں پر کبھی تانا نہ دیں۔ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جسے تانا دیا جا رہا ہے، جسے تانا دیا، ایک آدمی نے تانا دیا، وہ کہتا ہے یہ آدمی اپنی نیکی کو وہ دیکھتا، دوسرے کو دیکھا کہ یہ تو گناہ کرتا ہے اور کہا کہ یہ گناہ گار، یہ تو پکا جہنمی ہے۔ ایک آدمی نے کہا یہ پکا جہنمی ہے، یہ آدمی وہ نیکی کا کام ہی نہیں کرتا۔ بس قدرت کا رنگ بدلا۔ اب وہ بندہ جو نیکیاں کیا کرتا تھا، نیکی کیا کرتا تھا، اللہ جل جلالہ نے فرمایا اس بندے نے کیا اپنے آپ کو میری رحمت کا محاسب بنا دیا؟ کیا اس نے میری رحمت کو مسدود کر دیا اور اس نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ پکا جہنمی ہے؟ اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ جو کہنے والا ہے، جو نیکی کے کام کرنے والا ہے، اصل میں اس کے لیے جہنم ہے، اور جسے یہ کہہ رہا ہے جاؤ میں نے اسے جنت کا مالک بنا دیا۔ اللہ کے رنگ ہیں، ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔